سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب تک پاکستان کی تاریخ کو بلائے رکھیں گے، اسے فراموش رکھیں گے، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جب تک ہم اپنی حقیقت، اپنی تاریخ کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی مثبت تحریک کا حصہ بن سکیں یا کوئی ایسی تحریک برپا کر سکیں جو نتیجہ خیز ہو۔ وہ اقوام جو اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں، یا وہ اقوام جن کے کان کچے ہوتے ہیں، وہ سنی سنائی بات کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں رجحان نہ ہونے کے برابر ہے ریسرچ کا۔ ریسرچ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے۔ ریسرچ سے مراد جانچنا پرکھنا بھی ہوتا ہے۔ صرف راکٹ سائنس پہ کام کرنے کو ریسرچ نہیں کہتے۔ ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ آپ چشم بینا سے کام لیں اور آپ چیزوں کی تصدیق کریں، چیزوں کو کمپیئر کریں، پھر چیزوں کو لے کے آگے چلیں۔ تحقیق صرف فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی یا ہیلتھ سائنسز میں نہیں ہوتی، یہ تو لینگویجز میں بھی ہوتی ہے، یہ تو روزمرہ میں بھی ہوتی ہے۔ ہمارا جب تک تحقیقی رویہ نہیں ہوتا، اب آپ دیکھیے کتنی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اساتذہ کا کتنا تحقیقی رویہ ہے، اور اوپر سے یہ سوشل میڈیا جلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا، آج کل ایک بات بڑی زبان زد خاص و عام ہے کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ رہی ہے۔ اچھا، یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آنے یا لانے کے پیچھے پراپیگنڈا کیا ہے؟ اس پہ دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہمارا جو معاشی بحران ہے، اس سے یہ باتیں نکالی جاتی ہیں کہ اب تمام حکومتیں، وہ کسی بھی پارٹی کی ہوں، ناکام ہو چکی ہیں، لہٰذا پاکستان میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا پہلے تجربہ نہیں ہوا ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا؟ مشرف دور میں یہ تجربہ کیا گیا۔ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے جہاں سیاستدانوں کو ساتھ لگانے کی کوشش کی، وہاں ٹیکنوکریٹس کو بھی انوالو کیا گیا۔ دیکھیے، سیاستدان جو ہے، اگر اس میں لیڈرشپ ہو، اگر اس میں ذمہ داری ہو، اگر اس میں احساس ہو کہ میں نے عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے، عوام کے منہ متھے زیادہ لگنا ہے، تو پھر وہ اتنا ہی ڈیفینسو ہوگا اور اتنا ہی ذمہ دار ہوگا۔ ٹیکنوکریٹس تو ایک طرح کا بیوروکریٹس کی طرح کا ہوتا ہے۔ اصلاحات کے لیے، اور بالخصوص بیوروکریسی کی اصلاحات کے لیے، کیا ماضی میں عمران خان نے ٹیکنوکریٹس کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی؟ کیا ہماری معیشت کو کتنا اچھا کر لیا؟ آپ دیکھ لیں، حفیظ شیخ نے یا شوکت ترین نے کتنا اچھا کر لیا، یہ بھی تو ٹیکنوکریٹس ہیں۔ رزاق داؤد اور ان جیسے بزنس مینز کو بھی لایا گیا، تو ان بزنس مین نے کیا کر لیا؟ کبھی چیئرمین وابڈا کے طور پہ بٹھایا جاتا ہے، کبھی کوئی چیئرمین لایا جاتا ہے، تو وہ کتنا کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، کیا ایچ ای سی کا چیئرمین ٹیکنوکریٹ نہیں ہوتا؟ صرف ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس سے حکومت نہیں چلتی۔ جس طرح ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس کوئی ملک نہیں بنا سکتے، کوئی اصلاحات نہیں لا سکتے، اس لیے اس طرح یہ ملک چلا بھی نہیں سکتے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ آپ ٹیکنوکریٹس اور سیاستدانوں کو، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو سماجیاتی سائنٹسٹ ہیں، یہ مل کر چلیں۔ دیکھیں، سنکرونائزیشن ہونی چاہیے بیوروکریسی میں، ٹیکنوکریسی میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں۔ جب تک یہ نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں چلے گا۔ شاید ہم یہ کہتے کہتے اس دنیا سے ہی گزر جائیں کہ پالیسیاں جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں بنتی ہیں، اور جو ترقی ہے، یا کوئی کسی پاکستان نے نیا پاکستان میں بننا ہو، تو وہ لیب سے، اداروں کے اندر سے بنتا ہے۔ پیراڈائم شفٹ یونیورسٹیوں سے، ہائر ایجوکیشن سے آنا ہے، وگرنہ ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں پچھلے دنوں حفیظ شیخ وہ بلا ہیں جنہیں ڈسکور کیا تھا آصف علی زرداری نے۔ ان کا تعلق لاڑکانہ سے، اور ماضی میں جب ان پہ کوئی تنقید ہوئی تو انہوں نے کہا میرا دادا بھی پیپلز پارٹی کی تھے۔
تو آصف علی زرداری انہیں جب 2008 میں حکومت آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو انہیں وزیر خزانہ، مشیر خزانہ اور کس کس جگہوں پہ کھلایا گیا، لیکن یہ ناکام رہے۔ اس کے علاوہ پھر شوکت ترین صاحب کو بھی وزیر خزانہ کے طور پہ آصف علی زرداری ہی نے آزمایا اور انہیں سینیٹر بھی بنایا۔ جب عمران خان کے اپنے اسد عمر جو پوسٹر بوائے تھے وہ بری طرح ناکام ہوئے، حماد اظہر کے پاس باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو یکے بعد دیگرے حفیظ شیخ کو اور شوکت ترین کو عمران خان نے بھی آزمایا۔ تو کتنی ہماری ٹیکنوکریٹ سے یہ معیشت ٹھیک ہو گئی۔ دوستوں کو یاد ہوگا کہ حفیظ شیخ کو سینٹ کا الیکشن بھی لڑایا گیا، اور سینٹ کے اس الیکشن میں وہ سابق وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی سے ہارے تھے۔ تو حفیظ شیخ کی جب پچھلے دنوں آرمی کے ایک بہت بڑے اور طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی، تو اپنی باتیں کرنے یا نوکری ملنے کی امید پہ وہ وہاں گئے۔ یہ ٹیکنوکریٹس نوکریاں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کہیں مشیر رکھ لیا جائے، ہمیں کہیں آزما لیا جائے، کسی بورڈ کا، کسی ادارے کا چیئرمین بنا لیا جائے۔ تو ہوا یوں کہ وہ جب وہاں بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کی کہ کسی نے پوچھا معاشی حل کیا ہے؟ ظاہر ہے اس طاقتور شخصیت نے پوچھا، ارے بھائی ملک کا معاشی حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹیکنوکریٹس کی حکومت۔ تو یہ بات ذرائع کہتے ہیں کہ باہر آ کے انہوں نے عمران خان سے بھی کی کہ جی میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا مشورہ دے کے آیا ہوں۔ تو عمران خان نے پھر نعرہ لگا دیا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کو ہم نہیں مانیں گے، لیکن ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، اور عمران خان نے کیسے کچے کانوں سے سنا اور آگے اسے بیان داغ دیا، اور عمران خان کے بیان داغنے کی دیر ہے کہ پورے پاکستان میں یہ شوشہ اڑ گیا کہ جناب ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ رہی ہے۔ تسلی رکھیے، میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں، نہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ رہی ہے، اور نہ ہی پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور نہ ہی پاکستان سری لنکا ہی ہے۔ تسلی رکھیے، اس پہ تفصیلات پھر صحیح، لیکن پاکستان نہ تو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، نہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہی کا کوئی چانس ہے۔ بہت شکریہ۔